دہلی میں 13 نومبر سے نافذ نہیں ہوگا طاق و جفت، کیجریوال حکومت نے فیصلہ لیا واپس۔ دہلی کے وزیر ماحولیات گوپال رائے نے کہا کہ 13 نومبر سے طاق جفت لاگو نہیں ہوگا، فی الحال اس منصوبے کو ملتوی کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ صورتحال دوبارہ سنگین ہوئی تو غور کیا جائے گا۔ گوپال رائے نے کہا کہ دہلی میں 8 سے 10 دنوں سے ہوا کی رفتار میں استحکام ہے، جس کی وجہ سے آلودگی کی سطح سنگین کیٹیگری تک پہنچ گئی تھی۔ رات سے ہونے والی بارش کے بعد جو AQI 450 تھا آج 300 ہو گیا اور اس میں مزید کمی متوقع ہے۔ اگر صورتحال دوبارہ سنگین ہوتی ہے تو اس پر مزید غور کیا جائے گا۔ دیوالی کے بعد حکومت آلودگی پر ایک جائزہ میٹنگ کرے گی اور اس کے بعد فیصلہ لیا جائے گا۔ ہندوتوا کی حفاظت کے لیے گائیڈ لائن جاری کرنے کا مطالبہ کرنے والی عرضی سپریم کورٹ سے خارج۔ ہندوستان میں ہندوتوا کی حفاظت کے لیے گائیڈ لائن جاری کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے ایک عرضی سپریم کورٹ میں داخل کی گئی تھی، جس پر جمعے کے روز سماعت ہوئی۔ عدالت عظمیٰ نے اس عرضی کو خارج کر دیا اور عرضی دہندے کے سامنے کچھ اہم باتیں بھی رکھی۔ دراصل عرضی میں مطالبہ کیا گیا تھا کہ سپریم کورٹ مرکزی حکومت کو ہدایت دے کہ وہ ہندوستان میں ہندوتوا کی حفاظت کے لیے گائیڈ لائن جاری کرے۔ جسٹس سنجے کشن کول کی صدارت والی بینچ نے اس عرضی سے متعلق کہا، اس طرح تو کوئی کہے گا کہ اسلام کی حفاظت کریں اور کوئی کہے گا عیسائی مذہب کی حفاظت کریں۔ بینچ نے عرضی دہندے سے کہا کہ آپ کچھ کرتے ہیں یا آپ کچھ بناتے ہیں تو کوئی بھی آپ کو نہیں روک رہا ہے، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ سبھی ایسا کریں۔ سپریم کورٹ نے ان باتوں کے ساتھ ہی عرضی کو خارج کرنے کا اعلان کر دیا۔ شاعر کمار وشواس کی VIP سیکیورٹی یونٹ میں تعینات CRPF کمانڈر اور سپاہیوں کو ڈیوٹی سے ہٹا دیا گیا۔ CRPF نے یہ کارروائی 2 دن پہلے پیش آنے والے مار پیٹ کے واقعے کے بعد کی ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے دوسری کمانڈوز کی نفری کو تعینات کر دیا ہے۔ معروف بالی ووڈ اداکارائیں رشمیکا مندنا اور کیٹرینہ کیف کے بعد اب سابق لیجنڈری کرکٹر سچن تندولکر کی بیٹی سارا تندولکر اور ہندوستانی کرکٹر شبھم گل کی بھی جعلی تصویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ گزشتہ کچھ دنوں سے ہندوستانی سٹارز آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی AI سے تیار کردہ نامناسب جعلی تصویر اور ویڈیوز کا شکار ہو رہے ہیں، جن میں سب سے پہلے تمل فلموں کی خوبصورت اداکارہ رشمیکا مندنا کی نامناسب ڈیپ فیک یعنی جعلی ویڈیو وائرل ہو گئی تھی۔ صارفین نے وائرل تصویر کی حقیقت سامنے لاتے ہوئے بتایا کہ سارا تندولکر نے یہ تصویر اپنے بھائی ارجن تندولکر کے ساتھ بنوائی تھی۔ وہیں دوسری جانب ہندوستانی وزارت برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی اور الیکٹرانکس نے ایڈوائزری جاری کی ہے کہ کسی بھی شخص کی کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کی مدد سے جعلی ویڈیوز بنانے والوں کو 3 سال جیل اور 1 لاکھ روپے جرمانہ عائد کیا جائے گا، جبکہ ڈی ٹیکنالوجی ایکٹ سال 2000 کے سیکشن 66 کے تحت کارروائی بھی کی جائے گی۔ جمعے کے روز بھی کاروان اسمبلی حلقے سے مجلسی امیدوار جناب کوثر محی الدین نے کاروان اسمبلی حلقے میں پیدل دورہ کرتے ہوئے انتخابی مہم چلائی۔ کاروان MLA امیدوار کوثر محی الدین نے پارٹی کے کارپوریٹر، پرائمری یونٹ کے صدر اور سرگرم کارکنوں کے ساتھ برڈ فائر، نیو حکیم پیٹ، NSF کالونی، کالا بنگلو، کوثر بیکری، جیا پبلک اسکول اور ہندی نگر میں گھر گھر پہنچ کر انتخابی مہم چلائی۔ اس موقع پر کاروان رکن اسمبلی کوثر محی الدین کا علاقے کی عوام نے جگہ جگہ والہانہ استقبال کیا اور ان کی گل پوشی بھی کی اور انہیں تیقن دیا کہ 30 نومبر کو آنے والے اسمبلی انتخابات میں مجلس کو ہی ووٹ دیں گے۔ اس موقع پر مجلسی کارکنوں و مقامی عوام کی کثیر تعداد موجود تھی۔ اسرائیلی وزیراعظم بنجامن نیتن نے وائٹ ہاؤس کے غزہ میں جنگ بندی کے دعوے کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ غزہ میں اس وقت بھی کسی جنگ بندی یا وقفے کے بغیر لڑائی جاری رکھی ہوئی ہے اور شرائط کی منظوری تک جاری رہے گی۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیلی وزیراعظم بنجامن نیتن نے عارضی جنگ بندی کا معاہدہ طے پانے کے امریکہ کے دعوے پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ جنگ بندی کا مطلب حماس کے سامنے ہتھیار ڈالنا ہوگا۔ نیتن نے واضح طور پر کہا کہ جب تک حماس تمام اسرائیلی یرغمالیوں کو رہا نہیں کر دیتا، جنگ بندی نہیں ہوگی اور اپنے اس موقف سے ہم کسی صورت پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اسرائیل کی غزہ پر بمباری اور ہلاکتوں پر عالمی رہنما گونگے اور بہرے ہو گئے۔ اسپین کے وزیر خارجہ کا شدید رد عمل۔ اسپین کے وزیر برائے سماجی حقوق آئیوین بیلارے نے غزہ میں عالمی رہنماؤں کے دوہرے رویے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ عالمی برادری اسرائیل کے حملے کے خلاف کارروائی کرنے میں ناکام ہو گئے۔ رپورٹ کے مطابق اسپین کی وزیر نے ایک انٹرویو میں عالمی برادری سے اسرائیل پر پابندی لگانے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل فلسطینیوں کی نسل کشی بند کریں۔ انہوں نے غزہ پر عالمی رہنماؤں کے دوہرے معیار پر کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ یوکرین میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی مذمت کرنے والے اسرائیل کی غزہ پر بمباری اور ہلاکتوں پر گونگے بہرے ہو گئے۔
غزہ میں اسرائیل کی وحشیانہ کارروائیوں میں مزید 306 فلسطینی شہید ہو گئے، جس کے بعد 7 اکتوبر سے اب تک شہید ہونے والے افراد کی تعداد 10,812 ہو گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 95 خواتین اور 88 بچے شہید ہوئے ہیں۔ اس عرصے میں اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں 26,905 فلسطینی بھی زخمی ہوئے ہیں۔ آپ کو بتا دیں کہ اسرائیل اور حماس کے درمیان مسلسل 34 روز سے ایک جنگ ہے جاری۔ کینیڈا میں یہودیوں کے 2 اسکولوں پر نامعلوم افراد نے رات گئے فائرنگ کی، تاہم اس وقت اسکول میں کوئی موجود نہ ہونے کی وجہ سے جانی نقصان نہیں ہوا۔ رپورٹ کے مطابق کینیڈا کے شہر مونٹریل کے 2 اسکولوں میں جب صبح طلبہ اور اساتذہ اسکول پہنچے تو مرکزی دروازے کو گولیوں سے چھل نہیں پایا، دیواروں پر بھی جا بجا گولیوں کے نشانات تھے۔ پولیس نے میڈیا کو بتایا ہے کہ حملہ آوروں کی شناخت نہ ہونے کی وجہ سے تاحال کوئی گرفتاری عمل میں نہیں لائی گئی۔ جس وقت فائرنگ کی گئی اسکول خالی تھے، اس لیے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ چین کے باندہ سمندر میں جمعے کو زلزلے کے درمیانی درجے کے جھٹکے کیے گئے محسوس۔ جرمن ریسرچ سینٹر فار جیو سائنس کے مطابق آج صبح تقریباً 3:50 پر آنے والے زلزلے کی شدت ریکٹر اسکیل پر 5.7 ریکارڈ کی گئی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ اس زلزلے کی وجہ سے ابھی تک کسی بھی جانی یا مالی نقصان کی اطلاع نہیں ہے۔